اندر اس طرف آئیے، اس طرف آئیے، قاری صاحب اس طرف آ جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وقال کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیمات۔ ماشاءاللہ بہت ہی مخصوص ایک فیملی والی مجلس ہے، جس میں آپ والدین ہیں جو جسمانی اعتبار سے اپنے بچوں کے ذمہ دار ہیں، اور ہم لوگ روحانی والدین ہیں جو آپ کے بچوں کے روحانی اعتبار سے ذمہ دار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پڑھی میں نے، اس میں اللہ کے نبی نے یہی فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے، اور تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں قیامت میں سوال کیا جائے گا۔ اور جو قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے بے شمار لوگ ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ علم والوں کو بڑے درجات عطا کرے گا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لائے ان میں سے علم والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے درجات عطا کرے گا، ان کو اٹھائے گا۔ ایک اور قرآن کی آیت ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے کے لیے، ہمارے لیے ہمارا لحاظ کرتے ہوئے کوششیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم ضرور بالضرور ان کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس مجلس کی اہمیت اس قدر ہے کہ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت دنوں کے بعد ہم لوگ جمع ہو پائے ہیں، اور بعض والدین یا والدات ہماری ایسی ہیں کہ جن سے پہلی دفعہ شاید ملاقات ہو پا رہی ہے اور ہم لوگ روبرو ہو پا رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس سے پہلے بھی باتیں سنی ہیں، لیکن جتنے مراحل طے ہوتے جا رہے ہیں، معاملہ اور سنجیدہ اور سینسیٹیو ہوتا جا رہا ہے کہ اور ہم لوگ زیادہ فکر مندی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بار بار بیٹھیں۔ مصروفیات کی وجہ سے آپ حضرات کا بھی بار بار آنا ممکن نہیں، اور ہم لوگوں کا بھی بار بار اس طرح سے جمع ہونا ممکن نہیں، لیکن جب بلایا جائے بہت ہی غور و خوض کے بعد تو اس وقت آنا ضروری ہوتا ہے۔ میں اس سے پہلے کہ میں چند پوائنٹس کے اوپر اپنی بات رکھوں، 15-20 منٹ گفتگو کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ لوگ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، ٹیچر حضرات سے ہی خود رزلٹ حاصل بھی کریں گے، اور جو فیڈ بیک آپ کے ہیں وہ آپ ان کو دیں گے، وہ لوگ انشاءاللہ نوٹ ڈاؤن کریں گے۔ میں تمام اپنے معلمین اور معلمات سے گزارش کروں گا، ایون ہمارے ذمہ دار عرفان اعجاز صدیقی صاحب جو اسپورٹس کے ہیڈ ہیں، ایتھلیٹک میٹ کے حوالے سے بھی جو بات آئے گی تو وہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں گے انشاءاللہ، تاکہ اس کو ہم لوگ سولو کریں۔ اور آپ کے طرف سے بھی جو باتیں ہیں جو پیرنٹس تک آپ کو کنوے کرنا ہے، اس میں سے اکثر باتیں تو میں کنوے کر دے رہا ہوں انشاءاللہ، بقیہ مخصوص جو باتیں ہیں بہت ہی پازیٹیو انداز میں آپ حضرات کو بھی ان تک پہنچانا ہے۔ جتنی بھی باتیں ابھی آئیں گی اس مجلس میں، یہ فکر مندی اور نصیحت اور خیر خواہی کے اندر آئے گی۔ اس میں کسی بچے کے اوپر یا کسی والدین کے اوپر کوئی پوائنٹ آؤٹ کرنے کا مقصد نہیں ہے۔ ہم سب ایک فیملی کے ایک حصہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک نسبت سے اور ایک سلسلے سے جوڑا ہے۔ سب کی فکر یہ ہے کہ کس طرح سے کلکتے کے اندر یہ جو نسل بیٹھی ہے آنے والی، یہ شہر کلکتہ کے لیے ایک ایسے مسلمان کی حیثیت سے، ایسے مومن کی حیثیت سے، ایسے مجاہد کی حیثیت سے سامنے آئے کہ ان کی اپنی زندگی بھی دین کے ساتھ اور دنیاوی ترقیات کے ساتھ، عافیت کے ساتھ گزرے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بے شمار مسلمانوں کے لیے اور نان مسلم یا دوسرے مذہبوں کے تابعدار بھائیوں کے لیے بھی یہ لوگ رہنما ثابت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ ثابت ہو۔ سب سے پہلی بات کہ جن بچوں کے گارجین نہیں آئے ہیں وہ بچے کھڑے ہو جائیں۔ جن بچوں کے گارجین نہیں آئے صرف کھڑے ہو جائیے آپ ذرا، ایک سائڈ ہو جائیے کھڑکی کی طرف، سب لوگ لائن بائی لائن، یہاں سے سامنے آئیے، سامنے آئیے بیٹا، سامنے آئیے، اور سامنے آئیے،
بس یہاں سے لائن سے بس ایسے ہی ایک کے بعد ایک ایسے کھڑے رہنا. ماشاء اللہ آلموسٹ 50%. کیوں نہیں آئے آپ کے گارجین حضرات؟ جی کب گئے جماعت میں؟ کل گئے نا. نوٹس کب آئی ہے؟ نوٹس کب آئی ہے؟ علماء سے معلوم کر لیجئے جا کر. اگر اپنی منمانی سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور دین کا کام کرنا ہے تو شاید وہ جائز حد تک بھی نہیں آئے گا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ اللہ کے طرف سے امت مسلمہ کو ہدایت دی گئی ہے کہ اپنے سب سے قریبی بندوں کو، سب سے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اہل و عیال کو آگ سے بچانا ہے. یہ اتنی اہم چیز ہے یہ مجلس کہ ہماری اولاد کے لیے ہم کو یہاں جمع کیا گیا ہے اور ہم علاقے والوں کے لیے فکر کر رہے ہیں. تو یہ نفلی درجہ ہو گیا. فرض درجہ اپنی اولاد اور اپنی زوجات اور اپنے متعلقین کا، اولا پھر اولا، اقرب فر اقرب یہ چلے گا. کسی کی ترتیب بنی ہوئی ہوتی ہے معنی، لیکن اگر اس میں آپ کمپرومائز کر اگر آپ جا رہے ہیں تو اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ ہونے والا نہیں. اس کے نتائج ہم نے دیکھے ہیں. بہت سارے حضرات ماشاءاللہ بہت ہی ذمہ دار ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن اپنی نسل اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی. ان کی مثالیں ہمارے گھروں میں موجود ہیں. ہم لوگ بھی جماعت میں جایا کرتے تھے علی گڑھ میں، لیکن معلمین اور طلباء وہ سب کے سب پہلے گھنٹے سے پہلے مدرسے میں واپس ہوتے تھے، دن بھر ساری تعلیمی کارروائیاں کر پھر رات میں جا کر وہاں پہ گشت وغیرہ اسی حساب سے طے ہوتا تھا اور اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے تھے. ہم لوگ اس میں کمپرومائز کر کے بعض حضرات چلتے ہیں. بہت ساری دفعہ ریکویسٹ آتے رہتے ہیں، لیکن یہ مناسب نہیں ہے، غیر مناسب ہے. جن کے والد صاحب آئے ہیں وہ بیٹھ جائیں، جن کے والد صاحب یا والدہ آتی جائیں وہ تشریف رکھتے جائیں گے، بقیہ لوگ کھڑے رہیں گے یہاں پہ. آپ کے کیوں نہیں آئے؟ اذان تھوڑا سا ہٹ کر بیٹھیے. آئیے یہاں آئیے سامنے آئیے، اس طرف آئیے. جی ابھی جن کے آتے جا رہے ہیں بیٹھتے جائیے. ہاں اندر بیٹھیے بھائی، راستہ چھوڑ کر بیٹھ جاتے. آپ کا بھائی وہ ہے نا بیٹھو. جن کے گارجین یا والدین جو بھی آتے جائیں پھر وہ بیٹھتے جائیں، اور جن کے نہیں آئے وہ کھڑے رہیں گے ایسے ہی. دیکھیے ایک اہم چیز یہ ہے کہ الحمدللہ بچے محنت کر رہے ہیں، ہم لوگ بھی محنت کر رہے ہیں اور آپ حضرات بھی محنت کر رہے ہیں. محنت کا نتیجہ ایک دن دو دن میں نہیں آتا، یہ کنٹینیوس ایفرٹ ہے اور پروسیس ہے. اسکولوں میں بھی جب ہم اپنے بچوں کو ڈالتے ہیں تو کلاس 10 میں، مدھیامک میں، یا پھر جو بھی بورڈ کہہ دیجئے، اس میں جانے کے بعد پھر جو رزلٹ آتا ہے اس پہ ہم خوش ہوتے ہیں اور اسی پہ ڈیپینڈیبل ہوتے ہیں کہ اب آگے 11-12 کہاں کرے گا، اور پھر 12 کے رزلٹ کے اوپر پھر یہ کہ گریجویشن کرے گا یا نیٹ کرے گا یا کیا کرے گا. تو اس لیے ایک دو دن محنت کرنے کے بعد تھکنا نہیں ہے ہم لوگوں کو. ہم لوگ ایک بڑا کام کر رہے ہیں. اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ شہر کلکتہ کے اندر جو نظام ہم لوگ قائم کیے ہوئے ہیں، اور اس میں مزید لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بعد اچھی چیزیں اور نافذ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں الحمدللہ. ڈیلی بیسس پہ فکریں ہو رہی ہیں، ڈیلی بیسس پہ. تو اس طرح کی ٹیم، اس طرح کے ایفرٹ، اس طرح کی کاوشیں اور محنتیں میرے علم میں شہر کلکتہ میں اور کہیں نہیں. میرے علم میں بہت کم علم آدمی ہوں، ہو سکتا ہے آپ لوگ جانتے ہو، لیکن میرے علم میں کہیں نہیں ہے. جس ٹاپ لیول کے مدرسے کا آپ نام لیں گے الحمدللہ وہاں پہ میں جا چکا ہوں گا، وہاں کے بچوں کا جائزہ لے چکا ہوں گا. اوور آل ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے جو بھی مدارس ہیں وہ کر رہے ہیں تو وہ یا تو حفظ کرا رہے ہیں، صرف صحت کے اوپر ان کا کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. کوئی مدارس ہے اگر وہ صرف حفظ کرا رہے ہیں تو ماڈرن ایجوکیشن کے اوپر نہیں ہے. کوئی اگر ماڈرن ایجوکیشن بھی لیے ہوئے ہیں اس کو بھی فالو کر رہے ہیں، تو اس طرح کے سلیبس اور اس فوکس کے ساتھ وہ نتیجے ان کے آنے گا. میں دوسروں کو ڈیمورلائز یا پھر کرٹیسائز نہیں کر رہا، میں اپنے آپ کو اچھا کہہ رہا ہوں. اور یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ اپنا اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے بچوں کو کس ادارے میں ڈالا ہے، کن کے حوالے کیا ہے، اور کون سی ٹیم اس کے پیچھے کار فرما ہے. اس اعتماد کے بعد کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے الحمدللہ. تو اس وجہ سے اس سے بہتر اگر کہیں آپ شہر کلکتہ میں تلاش کریں گے ابھی تو ممکن ہے کہ آپ جو ہے واپس گھوم پھر کر پھر یہی تشریف لائیں گے. تو
تو اس وجہ سے میری گزارش یہ ہے کہ اس کی سنجیدگی کو سمجھیں، اور یہ جو بچوں کو یہاں لیا گیا ہے، یہاں لمیٹڈ سیٹس ہیں، تو ایک بچے کو اگر یہاں داخلہ دے دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے مستحق بچے کو اس سیٹ سے روک دیا گیا۔ تو اس وجہ سے جو بچے پرفارم نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ اب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم لوگ اب ایکسپیل کریں گے ان کو، اور یہاں نہیں رکھ سکتے، کسی دوسرے نظام میں رکھیں گے، دینیات سیکشن میں ان کو ٹرانسفر کریں گے۔ وہ کیپیسٹی ان کے اندر اب نظر نہیں آ رہی ہے کہ ان کو مزید اور ہم کنٹینیو کر سکیں۔ دوسرے جو مستحق بے شمار بچے ہیں ان کو ہم لوگ روکے ہوئے ہیں، ہولڈ پہ کیے ہوئے ہیں، نہیں دے پا رہے، تو وہ فیصلہ ہم لوگ لیں گے پرفارمنس کے بیس پر۔ ابھی مزید جو ہم لوگوں کو کام کرنا ہے، جن کے والدین آتے جائے بیٹھتے جائے بیٹا، ہاں کھڑے نہیں رہنا ہے، اور جن کے نہیں آئیں گے وہ پورے میٹنگ میں کھڑے رہیں گے۔ خواتین آگے ہی آ کر بیٹھے، اچھا خواتین پیچھے، مرد حضرات آگے بیٹھے بھائی، پیچھے نہ جائیں، مرد حضرات آگے آئیے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا یہاں بیٹھے ہوئے، تو وہاں کیوں چلے گئے آپ؟ بڑے بچے جتنے بھی ہیں وہ بھی خواتین کے بیچ میں پیچھے نہیں رہے، سائڈ میں رہے بالکل الگ ہو کر۔ آپ کن کے گارجین ہیں؟ فرحان احمد بھائی ہیں ان کے آپ۔ ایک تو غیر حاضریاں بہت ہو رہی ہیں، آپ لوگ دیکھتے رہتے ہوں گے، سب کے سب گروپ میں ہیں۔ تحفظ القرآن الکریم کے نام سے ایک گروپ ہے، واٹس ایپ گروپ، پیرنٹس کا گروپ ہے، اس میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں آتی، بلکہ ہم لوگ خود نگرانی کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس سے لیفٹ بھی ہوتے ہیں۔ کوئی لیفٹ ہوا ہے کیا کچھ میسیجز کو دیکھتے ہوئے؟ سارے لوگ ہیں اس گروپ میں؟ کوئی ایسا ہے جو نہیں ہے؟ کوئی ایسا ہے نہیں ہے؟ آپ نہیں ہیں؟ کس کی والدہ ہیں آپ؟ جی حمدان ارشاد۔ محمود بھائی نوٹ ڈاؤن کیجئے۔ نہیں ہے تو واٹس ایپ آپ استعمال کرتی ہیں یا کرتے ہیں؟ آپ کے ایک ہی نمبر ضروری نہیں ہے، 2-3 نمبر بھی ایڈ کروا سکتے ہیں، مقصد کمیونیکیشن ہے، وہ ہونا ضروری ہے۔ اس میں نوٹسز آتے ہیں، کام کی باتیں آتی ہیں، تعمیر کے حوالے سے بھی آتی ہیں۔ تعمیر اور اندارین کوئی الگ چیز نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کے اوور آل ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ ہماری آیتیں جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس کا پورا مفہوم مراد لینا چاہیے۔ خیر امت کا مطلب ہوتا ہے ایسی امت جو اپنے لیے بھی خیر ہو اور دوسروں کے لیے بھی خیر ہو۔ اس وقت ہماری امت بوجھ بن گئی ہے دنیا والوں کے اوپر، اسی لیے لوگ ہمیں برداشت نہیں کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ سازشیں کر کر اس دنیا سے ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہی ہے نا؟ اب گھر میں ہم فریج لاتے ہیں، گھر میں اے سی لاتے ہیں، کیا ہم اس کو باہر پھینک دیتے ہیں؟ ایسے نہیں پھینکتے، جب تک وہ مفید رہتی ہے، اور جس دن وہ کام کرنا بند کر دے پھر کیا کرتے ہیں؟ کوئی برداشت کرتا ہے کچرے کو؟ میں ایک مثال اپنی بہنوں کو دوں گا۔ آپ کے گود میں اگر کوئی چھوٹا بچہ ہو، اس کو آپ گود میں لی رہتی ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ تھک جاتی ہے آپ، وہ آپ کے اوپر بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے، تو کیا کرتی ہیں؟ اتار دیتی ہیں، بیٹا آپ نیچے رہیے۔ ہم لوگ بھی بڑے بچوں کو لے لیتے ہیں بعض دفعہ، ہے نا؟ تو کوئی بھی چیز دنیا کا نظام ہے، بوجھ کو اس دنیا برداشت نہیں کرتی۔ ہماری امت الحمدللہ خیر امت ہے اور یہ مفید تھی۔ اس وقت یہ مفید صرف مسلمانوں کے مخصوص طبقے کے بیچ میں بن کر رہ گئی ہے، اوور آل مفید نہیں ہے۔ اوور آل اگر ہم مفید بن جائیں اور پوری قوموں کی ضرورت بن جائے تو ہر قوم ہمیں اپنا سردار بنائے گی۔ ہم ہیں کہیں سردار؟ پی ایم، سی ایم، سیکریٹری، ڈی ایم، جج۔ ہمارے بابری مسجد کا معاملہ جو ہے وہ کون دوسرے بیچارے نان مسلم، وہ بھی برہمن لائرز نے لڑا ہے، وہ بھی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس۔ اپنی مسجدیں نہیں بچانے کے لیے ہمارے پاس لائرز ہیں، ڈاکٹر انجینئر، اگر ہے بھی تو وہ مسلمان نہیں ہے، نام کے مسلمان ہو سکتا ہے لیکن فکر کے اعتبار سے مسلمان نہیں ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اوور آل ڈیولپمنٹ دے کر مفید بنائیں، مفید، صرف مسلمان اور مومن بنانے کے ساتھ ساتھ مفید بھی بنائیں۔ بہت سارے لوگ مومن بھی ہیں، بہت سارے مسلم ہیں، لیکن حقیقی طور پر اگر 100% وہ مسلم ہوں گے تو وہ اس حدیث کے تحت آئیں گے کہ لا یؤمن احدکم حتی، کیا ہے وہ؟ حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے، اور بھائی میں صرف مسلمان داخل نہیں ہے، پوری انسانیت داخل ہے اس میں۔ ان کی کیا غلطی ہے کہ ہم ان کو اسلام کا صحیح تعارف نہ کرائیں؟ ان کی کیا غلطی ہے کہ ہم ان کو جہنم سے بچانے کی فکر نہ کریں؟ ان کی کیا غلطی ہے بیچاروں کی؟ کبھی آج تک ہم لوگوں نے ان کے سامنے صحیح تعارف کیا؟ نہیں کر رہے نا، تو ذمہ داری بنتی ہے نا، ہمارے اپنوں کے لیے بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ بعض دفعہ میں یہ بتاؤں
کہ اپنوں میں طلب کم ہے، ان کے اندر طلب بہت زیادہ ہے۔ جہاں جہاں جو لوگ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان کو اندازہ ہے، دور دور سے لوگ رابطہ کرتے ہیں۔ مجھے تو اندازہ ہے الحمدللہ کئی بچیوں نے ہمارے یہاں اسلام قبول کیا، کئی بچیوں نے الحمدللہ غائبانہ طور پر ہمارے یہاں داخلہ لے کر پڑھ رہی ہیں۔ اندازہ بھی نہیں کر سکتے پروفیسر لیول کی لڑکی جو اسلام سے متاثر ہو اور وہ داخل ہو کر اس کا شوق ہو کہ میں قرآن سیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے بھی اناؤنسمنٹ نکالا ہے اپنے لیے کہ انشاءاللہ دو مہینے کا ایک کورس کراؤں گا میں، مرد حضرات رابطہ کرے، بہت تقاضے آ رہے تھے، ایک بھی رجسٹریشن اب تک نہیں ہوا 10 دنوں میں۔ تو ہم لوگوں کے اپنے اندر طلب کم ہے بہت، تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو سمجھیں کہ ہم ایسی مفید امت، مفید طلبہ ایسے پیدا کریں، مفید ایسے بچے اور بچیاں پیدا کریں جو پوری امت کی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ضروری ہے کہ کچھ ایتھکس، بیسک رولز، مورالٹی کو ہم لوگ فالو کریں۔ غیر حاضری بہت زیادہ ہے اس برانچ میں، ایسا کیوں ہے؟ کھڑے ہو جائیے جن جن کا نام لے رہا ہوں میں: داؤد عارفین، ابو بکر عارفین، فرحان احمد، مصباح الدولہ۔ مصباح الدولہ کہاں ہے؟ آپ نانی ہے ان کی۔ عثمان احمد، ابراہیم احمد، محمد امان، شیخ ریان، مصباح الحق۔ کیوں غیر حاضر ہوتے ہیں یہ لوگ؟ ان کے آپ کے پیرنٹس ہیں؟ بتائیں آپ لوگ کیا معاملہ ہے؟ اچھا، طبیعت کی وجہ سے ریگولر ہے معاملہ؟ کون استاذ ہیں ان کے؟ جی ریگولر ہے یا بس طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے؟ تو طبیعت کا اتنا خیال رکھیں کہ زیادہ خراب نہ ہو، کھانے پینے کا پورا نظام کریں۔ اور امان، فرحان، داؤد عارفین ابو آئے ہیں، والدہ ہے، کیوں غیر حاضر ہوتے ہیں آپ اتنا؟ آپ تو مستقل غیر حاضر ہوتے ہیں بہت، کیوں؟ ابو بکر عارفین 6 مہینہ بیڈ ریسٹ میں، ان کی والدہ آئی ہے۔ تو غیر حاضری سے نا بہت بے برکتی آتی ہے۔ حفظ کا معاملہ یہ ہے کہ اس دن کا سبق نہیں ہوگا اور مغرب کے بعد یاد نہیں کرے گا تو اگلے دن کا سبق نہیں ہوگا۔ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں نا، کنٹینیوس ایفرٹ ہے، یہ ڈالیں گے تب۔ حفظ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی بس لیکچر دے دیں اور پروموٹ کر دیں، بچے کے اندر اس کے دل دماغ میں اس کو اتارنا ہے ان آیات کو، اور صحیح عمر میں اگر اتار پائیں گے تو جو آپ کے عزائم ہیں آگے کے لیے اور جو ہمارے پلاننگز ہیں بچوں کے لیے آگے کے لیے، تب ہم کر پائیں گے۔ بہت بڑے ہو گئے جو جیسے مدارس میں ہوتا ہے، 14 سال 15 سال 16 سال میں 10 پارہ 15 پارہ لے کر بیٹھا ہوا ہے، سب بچے دیکھیے چھوٹے ہیں، ہم لوگوں نے ایک لمٹ کیا ہے۔ اس طرح کا نظام کہیں نہیں ہے کہ وہ خاص محدود عمر میں ہی کرا کر ختم کرنا ہے۔ ہمارا جو آئیڈیل ایج ہے، جو کورس ہمارا ہے 5+ میں لینا ہے اور 9 تک 10 تک میکسیمم فارغ کرنا ہے ان کو، کلاس 4 5 تک کا پڑھا کر۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم لوگ رمضان کے بعد ایک کورس شروع کر رہے ہیں حفظ پلس والا۔ یہاں سے کئی بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں اور کئی ہونے والے ہیں، اور بھی دوسرے مدارس والے بھی اگر چاہیں گے تو استفادہ کریں گے۔ پھر ان کو ہاسٹل میں رکھ کر 15-20 بچوں کو انشاءاللہ 10 کی تیاری شروع کرائیں گے۔ یہ نظام جو شروع ہو جائے گا، جو بچے حافظ قرآن ہوتے جائیں گے اس سسٹم میں جاتے جائیں گے، پھر وہ فل ٹائم ماڈرن ایجوکیشن اور دور چلے گا ان کا لگاتار۔ عربی زبان بہترین سکھائی جائے گی 4-5 سال تک، کلاس 10 ان کو کرایا جائے گا۔ اس کے بعد اس کے رزلٹ کے بیس پر اور بچوں کے اور پیرنٹس کے انٹرسٹ کے بیس پر کوئی نیٹ پہ جانا چاہے گا ادھر جائے گا، کوئی انجینئرنگ، کوئی کیٹ، کوئی میٹ، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ ایسے بچے ہوں گے جو عالم فاضل بننا چاہیں گے، اسکالرز بننا چاہیں گے، تو عربی زبان ان کی اتنی ہو گئی ہوگی الحمدللہ کہ بڑی کتابیں آسانی سے وہ جلد سے جلد سمجھ لیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ایک دن کو مینیج کریں۔ ہم لوگوں کا جو سلیبس ہم لوگوں نے بنایا وہ سب ابھی تک امپلیمنٹ نہیں کر پائے، جو چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں وہ چیزیں ابھی تک امپلیمنٹ ہم لوگ بہت حد تک نہیں کر پائے۔ وہ بہت سارے ریسورسز کی کمی ہے، جگہ کا معاملہ ہے، اس طرح کے اساتذہ کا معاملہ ہے، کچھ ہمارے اپنی بھی مصروفیات کا بھی معاملہ ہے۔ تو وہ سب چیزیں ہم لوگ ایک ایک دن کا کاؤنٹ کر کے ہم لوگ لے کر چلنا چاہ رہے ہیں۔ ڈیلی رپورٹ بنتی ہے بھائی، ہے نا؟ بتایا کبھی پیرنٹس لوگوں نے ملاقات کی کبھی؟ آپ لوگ مہینے میں ایک بار گزارش ہوگی کہ اساتذہ سے آئے، ملے، بیٹھے، اپنے بچے کا یہ رپورٹ فوٹو کھینچ کر لے کر جائے، زیروکس کر کے لے کے جائے۔ ایک ایک دن کی یہ رپورٹ ہوتی ہے، یومیہ رپورٹ ہے یہ۔ آپ کے بچے نے سبق سنایا، کتنا سنایا، یومیہ سبق پارہ کتنا سنایا، آموختہ کتنا سنایا، کیفیت کیا رہی اس کی۔ اس کے بعد اسی کے پیچھے یہ اوور آل پھر ان لوگوں کا یہ خانہ پوری بھی ہوتی ہے۔ اس ماہ حفظ کردہ کتنے صفحات اس ماہ انہوں نے حفظ کیے، آئندہ ماہ کے لیے کیا ہدف استاذ اور طالب علم مل کر طے کر رہے ہیں۔ اس ماہ یومیہ سبق سنانے کی مقدار کیا رہی،
اگلے مہینے کے لیے کیا آپ نے اور عزائم کیے کہ 1 آدھ لائن 2 لائن 3 لائن ہم بڑھائیں گے. مجموعی حفظ کردہ پارے اس مہینے تک کتنے ہوئے, اور اس کے بعد ماہانہ مجموعی کیفیت اور گارجین حضرات کی طرف سے تحریری رپورٹ, یہ آپ لوگوں کو دینے کا ہے. ابھی تک آپ لوگوں کے سامنے بات نہیں آئی تھی, یہ حضرات بھی بہت حد تک پورے طور پر فالو نہیں کر رہے. جی سب لوگ نہیں تھے نا, کچھ نئے افراد حضرات بھی ہیں. تو ہر مہینے 1 تاریخ میں یعنی مہینہ گزرنے کے بعد یہ ریڈی ہو جاتا ہے. 2-3 تاریخ کو تشریف لایا کریں, اور اپنے فیڈ بیکس, آپ کو جو شکایتیں ہیں, آپ کو جو فیڈ بیکس ہیں, کسی بھی شکل میں آپ کھل کر بات کیجیے, کوئی مسئلہ نہیں. ہم لوگ سب مل کر, ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وی آر دا بیسٹ, ہم لوگ سب کر دے رہے ہیں, ہم لوگ سیکھ رہے ہیں, کر رہے ہیں الحمدللہ. اور اس میں آپ کا تعاون 100% درکار ہے. ہم لوگ ہر اعتبار سے, ہم پوری ایک جماعت ہے, ایک ٹیم ہے, ایک فیملی ہے, مل کر ایک ایک بچے کی فکر کرنی ہے. اور صرف اپنے ہی بچے کی نہیں, بلکہ ادارے کے تمام بچوں کی, اور اس کے بعد امت مسلمہ کے تمام بچوں کی انشاءاللہ. اس میں بھی ہم شہر, اس کے بعد پھر صوبہ, پھر ملک, پھر عالم, اس طرح کی ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ مل جائیں گے. تو اللہ نے چاہا تو پھر نتائج جو ہے اسی طرح کے آئیں گے. نیتیں بڑی ہو ہم لوگوں کی, لیکن کام جو ہے کہتے ہیں نا کہ تھنک گلوبلی ایکٹ لوکلی, وہ کرنا ہے ہم لوگوں کو انشاءاللہ. تو غیر حاضری اور پارٹ ٹائم غیر حاضری بھی ہوتی ہے. بعض لوگ دوپہر میں چلے جاتے ہیں, پھر نہیں آتے, کھانا کھانے جاتے ہیں, پھر نہیں آتے. یہ سب چیزیں مت کیجیے. اب ہم لوگ تھوڑے سے ٹائٹ کریں گے چیزوں کو. جو بچے پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں, فیل ہو رہے ہیں ماڈرن ایجوکیشن اس پہ, اور کیپیسٹی نہیں ہے, ان کو اس سیکشن سے نکال کر پھر دوسرے سیکشن میں پروموٹ کریں گے. کافی سال دے دیے. میں آپ کو بتاؤں, ایک بچے کے اوپر 3,000 روپے کی لاگت آتی ہے یہاں پہ. جو اخراجات اور جس طریقے کا نظام ہے, اور جو کچھ ابھی ہوا بھی نہیں ہے, ابھی اسپورٹس سیکشن کا اوپر کا پورا نظام باقی ہے. اس کے لیے بھی آپ حضرات کے سامنے گزارش کرنی ہے. وہ ہے کیا؟ نہیں یہ نہیں, وہ اسپورٹس والا خاکہ پورا محمود بھائی نہیں ہے, وہ لائی اوپر اسپورٹ. یہ اتنے اوپر اسی لیے لیا, آپ لوگوں کو زحمت دینے کے لیے, بچوں کو زحمت دینے کے لیے نہیں لیا گیا. اس علاقے میں نیچے اتنی بڑی جگہ لینا 1,00,000 1.5 لاکھ روپے کرایہ کی بات ہے. ہم لوگوں کو یہ دونوں چیزیں مل رہی تھی الحمدللہ. ایک دعوت کے ساتھی ہیں, ذمہ دار ہیں, انہوں نے فکر کی الحمدللہ, تو انہوں نے دونوں دینے کا وعدہ کیا, اور الحمدللہ ایسا ریزنیبل ریٹ میں دیا کہ ہم لوگ افورڈ کر سکتے تھے. اس وجہ سے ہم لوگوں نے یہ فیصلہ لیا. لیکن ابھی تک اوپر والا ہم لوگ یہ بنا نہیں پائے. اس کو ایک ٹف بنانا ہے پورا, تاکہ ہمارے بچے جس طرح سے توپسیہ سیکشن میں اسپورٹس ہو رہا ہے یہاں پہ بھی ہو جائے. تو اس کے لیے ہم مختلف حضرات کے سامنے ہم لوگوں نے باتیں رکھی ہیں انشاءاللہ. اس طرح کی شکل کی ہم لوگ بنانا چاہتے ہیں. اس میں آپ حضرات میں سے اگر کوئی, جیسے ہمارے بھائی حضرات ہیں, کسی وینڈر کو جانتے ہیں جو اس طرح کی چیزیں کفایتی ریٹ میں کر سکے, تو آپ لوگ بھی سامنے آئے, مل جل کر انشاءاللہ اس چیز کو ریڈی کریں گے. نہیں ہو تو مالی اعتبار سے تعاون کریں. 50 اگر پیرنٹس ہیں, ہر ایک آدمی نے اگر 10,000 روپے کی بھی ذمہ داری لے لی تو 5 لاکھ روپے اس کا کور ہو جائے گا. تو فکر کرنی ہے ہم لوگوں کو. یہ ادارہ فیس بیسڈ ہے, چندہ اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. تعمیر کے انڈر میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پروجیکٹ بیس ہوتی ہیں, کہ یہ پروجیکٹ ہے, اس میں اتنا پیسہ ہے, وہ پورا کا پورا بڑھ گیا, بچتا کچھ نہیں ہے, ریگولر بیسس پہ کچھ نہیں ہے معاملہ. تو اس وجہ سے مزید چیزیں جو کرنی ہوتی ہیں اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی دقتیں پیش آتی ہیں. تو اس سلسلے میں بھی اسپورٹس سیکشن کے حوالے سے بھی ہم لوگوں کو فکر کرنی ہے انشاءاللہ. حاضری غیر حاضری کے حوالے سے فکر کرنی ہے. بعض والدین کو یہ بھی بات آئی ان کے سامنے کہ بچے یعنی اساتذہ تبدیل ہوتے ہیں. یہ ہم لوگوں کی مجبوری ہے اور یہ ہوتی رہے گی. بہت زیادہ تبدیلی تو نہیں, لیکن بعض دفعہ کیا ہے کہ 2-3 مہینے کے لیے ہم لوگ کسی کو رکھتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے, تو ہم لوگوں کو ہٹانا پڑتا ہے ان کو, کیونکہ ہم مزید اور ڈیمیج جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو وہ نکل جاتے ہیں. تو یہ بھی معاملہ ہے. حالانکہ الحمدللہ ریگولر رہنے والے لوگ ہیں. 1-2 اساتذہ جو ادھر سے گئے, ان کو ہم لوگوں نے باقاعدہ بچوں کے ساتھ بدسلوکی کی وجہ سے یا کچھ بھی ایسے انتظامی امور کی وجہ سے ہم لوگوں نے ان کو فائر کیا. ابھی بھی یہاں کچھ چینجز آئیں گے. مولانا بصیر الرحمان صاحب, چونکہ ان کی عمر بھی ہے اور دور رہتے ہیں, وہ کچھ آنے جانے میں سفر میں کافی پریشانی ہو رہی ہے ان کو, اہل و عیال کا مسئلہ ہے, تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ مجھے آپ رخصت دے دیں. تو انشاءاللہ ان کو بھی دیں گے تو کچھ بیٹر ریپلیسمنٹ لائیں گے. تو یہ چیزیں کبھی کبھی ہوتی رہیں گی, یہ سب ہوتا ہے. کسی کو آپ اپنے کارخانے میں اور اپنی دکان میں بھی آپ نہیں روک سکتے, ہے نا. تو کوشش پوری ہوگی ہم لوگوں کی. مالی اعتبار سے کوئی کمزوری ہو تو ہم لوگ پوری کر دیتے ہیں اس کو, لیکن کوئی آدمی اگر کوئی دوسرے ریزنز بتائے تو پھر ہم لوگ اس کو نہیں روک سکتے. ایک اہم چیز یہ ہے کہ جمعے کے دن ہم لوگوں نے یونیفارم آف کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور اس دن ہم لوگوں نے سفید
کرتا پاجامہ بہترین سا، اور واسکوٹ، اور ساتھ ہی ساتھ عمامہ وائٹ کلر کا. اس کی بچوں کے اندر ہم لوگوں کو اس لباس میں ہم لوگوں کو لانا ہے. تو یہ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ وائٹ ہو تو اچھی بات ہے، نہیں ہو تو دوسرا کلر بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن عمامہ سادہ ہونا چاہیے. آپ کس کے والے طلحہ کے؟ کافی تاخیر سے تشریف، 4 ماہ مکمل نہیں ہوا ان کا، 4 ماہ مکمل نہیں ہوا طلحہ کے ابو والد کا. کام سے گئے، یہ کام نہیں ہے. 4 ماہ میں گئے، بچے کو رکھا ہم لوگوں نے، سنبھالا، ساری چیزیں کی. اب آنے کے بعد پھر سے ان کے پاس کام ہے. یعنی یہ میٹنگ بار بار تو نہیں ہوتی نا، 4-5 ماہ میں ایک بار ملاقات ہونے کی بات ہوتی ہے، اس میں بھی وہ کام سے گئے. اسے بولیے کہ مجھ سے ملاقات کریں. تو جمعے کے دن کے سلسلے میں بات واضح ہو گئی انشاءاللہ کہ جمعے کے دن ہم لوگ بچوں کو وائٹ کرتا پاجامہ، واسکوٹ وغیرہ، خوشبو زبردست ایک دم، اور عمامہ کی انشاءاللہ پابندی ہم لوگ کرائیں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ایک ویک چلانا چاہ رہے ہیں جس میں سنت کے لیے مسواک بچوں کو ہم لوگوں کو دینا ہے، تو اس کا بھی اہتمام کرنا ہے. تو یہ جمعے کے دن سے ہی شروعات کرتے ہیں. ہر بچے کو، آپ لوگوں کو، اپنے بچوں کو ایک مسواک دینا ہے. وہ لے کر آئیں گے، یہاں رپورٹ کریں گے کہ ہم لوگوں نے مسواک لے لیا ہے الحمدللہ. پھر اس کا استعمال شروع کرنا ہے. اندر آئیے جی. اسی کے ساتھ ساتھ اسپورٹس کے لیے سارے بچوں نے فارم بھر دیا ہے. اسپورٹس کا فارم سب نے بھر دیا. کس نے نہیں بھرا کھڑے ہو جائیے. فیس کے ساتھ کس نے نہیں بڑھا ہے کھڑے ہو جائیے. جی شہادت. اور کس نے نہیں بھرا؟ آپ نے بھی نہیں بھرا. کیوں نہیں بھرا بھائی؟ تو دوسرے دن نہیں دیا گیا. ہم لوگوں نے نوٹس ایسے بٹوائی تھی کہ جو بچے موجود نہیں ہیں ان کا نام لکھ کر رجسٹر میں رکھ لیجئے، اگلے دن فارم دیجئے. 2 دن نہیں آئے، تیسرے دن دیجئے. نہیں دیا. آپ نے ایک آدھ بار فون کیا ان کو؟ کیا آفس سے فون کروایا آپ نے؟ کیا پھر طبیعت کے لیے فون کیا آپ نے؟ عادت کر لی خالی. ٹھیک ہے. 2-4 بچے ایسے ہیں جنہوں نے فارم نہیں بھرا، وہ فارم بھر دیجئے. جنہوں نے فیس نہیں دی، فیس دے دیں. کہ نہیں کسی کے ساتھ پریشانی ہے تو ایک اپلیکیشن لکھ کر دیں کہ وہ کیا دے سکتے ہیں، کیا نہیں دے سکتے. یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جو ہم لوگوں نے اب شروع کیا ہے، کیونکہ ہمارے مقاصد اوور آل ڈیولپمنٹ کے ہیں. ٹھیک ہے. گیتانجلی اسٹیڈیم قصبہ میں ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے، شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ تو گوگل کر لیں. وہ جس میں بڑے بڑے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں. الحمدللہ اپنے بچوں کے لیے ہم لوگوں نے وہ جگہ بک کی ہے، کیونکہ ہم ماڈرن ایجوکیشن کے جو بڑے ادارے ہیں ان سے کم تر اپنے بچوں کو نہیں تصور کرنا چاہتے، اس سے کم ایمبینس نہیں دینا چاہتے، بلکہ اس سے اوپر دینا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. بہترین طریقے سے کام کرو، اللہ اور اس کے رسول اور مومنین تمہارے کاموں کو دیکھیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اس وجہ سے اچھا کرنا ہے. تو یہ ایونٹ کیوں کیا گیا؟ یہ ایونٹ جناب عرفان اعجاز صدیقی صاحب یہاں موجود ہیں، جنہوں نے باقاعدہ اس طرح کے پروگرام کرنے کے لیے انہوں نے محسوس کیا کہ اپنے آپ کو ہم کو اپ گریڈ کرنا ہے. انہوں نے 2 لاکھ روپے انویسٹ کر کے ایک کورس کیا ہے جس میں 4-5 کنٹری ان کو اپروو کی ہے باقاعدہ کوچ کے لیے. 4-5 انٹرنیشنل لیول کے کوچ. یہ ذمہ دار ہیں دارین کے، تعمیر کے ٹرسٹی بھی ہیں، اور ماشاءاللہ یہ اور لیڈیز پاک والا برانچ تو CCC جس کے پریزیڈنٹ ہیں یہ خود لیڈ کرتے ہیں. اگلے سال ہم لوگوں نے سائی کا کیا فل فارم ہے؟ اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا، یعنی جہاں پہ اولمپک اور اس طرح کے پلیئرز تیار ہوتے ہیں وہاں کرنا ہے نیکسٹ ایئر ہم لوگوں کو انشاءاللہ. یہ کیوں ہے؟ یہ دکھاوا، دنیا یا دنیا داری نہیں ہے. میں ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے میں رہے، اس کے بعد پھر 10 سال مدینے میں انہوں نے وقت گزارا. 10 سال کے اندر کتنے غزوات ہوئے؟ کسی کو علم ہے؟ غزوہ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ غزوہ کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی جنگ میں خود بطور لیڈر شریک ہوئے ہو، اور سرایا کہتے ہیں یا سریہ کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی نے ٹیم بنا کر بھیج دی، ذمہ داری دے دی اور وہ شریک نہیں ہوئے. تو کتنے غزوات ہوئے کوئی بتائے گا؟ جزت 18 غزوات. اور سرایا کوئی اور بتائے گا؟ تقریباً 36 تقریباً چھوٹی موٹی ایسی لڑائیاں ہوئی ہیں. اب اگر 10 سال کو آپ
ڈیوائڈ کریں تو ریشیو کیا نکلتا ہے؟ 18 بڑی جنگوں کا ریشیو کیا نکلتا ہے؟ کتنے مہینے میں ہوئی ہے ایک ایک جنگ؟ بتائیں بھائی، 2-3 مہینے، 4 مہینے، یہی ریشیو نکلے گا نا، 5 مہینے۔ یہ بتائیں مجھے کہ جنگوں میں کیا قرآن و حدیث کی کتابیں لے کر جاتے تھے؟ وہاں پہ کیا لے کر جاتے تھے بھائی؟ دشمنوں سے مقابلہ کے لیے کیا لے کر جاتے تھے؟